ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو ARYQ-TV کی اس لائیو ٹیلیتھون میں کہ جس کے اندر ہم اس احساس کی بات کر رہے ہیں، اس محبت کی بات کر رہے ہیں، اس قرب کی بات کر رہے ہیں جس قرب کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بانی بنا کر اس قربانی کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا دیا۔ اور اس کے حوالے سے جو ایک گفتگو کا سلسلہ ہمارے ممتاز و محترم اسکالر جناب میر صاحب کے ساتھ ایک گفتگو چل رہی تھی حضرت، ایک تو یہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن دور کر دیا۔ کنفیوژن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ نے جب وہ نصاب کی بات کی کہ 52.5 تولے چاندی ہے تو یقیناً 7.5 تولے سونا بھی ہے، تو زکوٰۃ کا بھی وہی نصاب ہے اور یہاں پر قربانی کے لیے بھی آپ اسی نصاب کی بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا کہ اس میں تو سال گزرنا شرط ہے، کیا یہاں پہ بھی یہی شرط ہے یا جس ٹائم اتنا ہو جائے اس وقت آپ قربانی کے اہل ہو جائیں گے؟ دیکھیں نعمان بھائی، قربانی کا جو معاملہ ہے وہ بالکل زکوٰۃ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے نا بالکل چینج ہے۔ قربانی کا تعلق جو ہے وہ صرف اس 3 ایام کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اس رقوم کے برابر یا اتنا چاندی موجود ہو تو آپ پہ واجب ہے، اس کے بعد پہ نہیں ہے۔ اور میں ایک چیز اور یہ عرض کروں کہ واجب کا تعلق جو ہے نا وہ ہے ہمارا کہ اس قضا نہیں ہے وہ، اور واجب ہر سال ہے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال کر دیا تو پھر آئندہ سال وہ آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تو 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا اگر رکھتے ہیں تو وہ 7.5 تولہ سونا تو بہت دور ہے کہ اگر صرف 52.5 تولہ چاندی کو اگر رکھیں تو آپ کے رقم کے مطابق آپ دیکھیں اسی کو اگر آپ لے لیں تو آپ سونے کی طرف تو ابھی جائیں نہیں، تو آپ سمجھیں کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ 1 تولہ سونا یا 1.25 تولہ سونے کے برابر ہوگا اس کی رقم، یا اس سے بھی کم۔ تو اگر صرف 52.5 تولہ چاندی کو رکھتے ہیں آپ، اور ہر بندہ اپنے گھر میں اگر اس چیز کو پین اور کاغذ لے کر اس کو رائٹنگ پہ اگر اخراجات کو اور چیزوں کو اپنی چیزوں کو رکھے تو یقین مانیں کہ ہر بندہ جو صاحب نصاب یعنی کہ گھر کی کفالت کرتا ہو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور ہم کتنے واجبات اپنے چھوڑ چکے ہیں وہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، اور ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم دادا کے نام پہ کرتے ہیں، ہم دادی سے بھی آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے آپ اگر واجب پورا کر لیتے ہیں اور اگر واجب پورا نہیں کرتے ہیں اور آپ کسی اور کے نام پہ کرتے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہو جاتی ہے، آپ کا واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جہاں آپ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں نفل آپ سنت جہاں پر ہے تو آپ نفل کو چھوڑ دیں گے، پہلے سنت کی طرف آئیں گے۔ جہاں پہ فرض ہوگا، فرض کے معاملات آئیں گے تو آپ سنت کو چھوڑ دیں گے، فرض کی طرف آئیں گے، اور جہاں واجب ہوگا تو آپ سنت کو فرض کو ترک کر دیں گے، واجب کی طرف آئیں گے۔ جیسے جمعے کی نماز ہے، جمعے کی نماز کا ٹائم جو ہے تو ظہر کا ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت آپ فرض پڑھیں گے، نہیں یار جمعے کی نماز نہیں، میں پہلے فرض پڑھ لوں، تو آپ نے اس 4 رکعت جو فرض ہے اس کو آپ نے ترک کرنا ہے، 2 رکعت جو جمعہ واجب آپ پہ ہے اس کو آپ نے لازم آپ پہ۔ تو اسی طرح سے قربانی کا جو تعلق ہے، دیکھیں علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ علم کے بغیر کوئی بھی عمل کریں گے اس میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور وہ چیز آپ تک وہاں رسول اللہ جس مقصد کے لیے آپ کریں وہ پہنچے گا بھی۔ تو واجب کا جو حکم ہے، آپ نے واجب ان لوگوں پہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، اس پہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے دادا کے نام پہ کیا، آپ نے والد کے نام پہ کیا، اور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک دمبا یا ایک بھیڑ آپ لے کر آتے ہیں تو وہ ایک نام ہوتا ہے، ایک واجب پورا ہوگا۔ اگر آپ ایک گائے لے کر آتے ہیں یا اونٹ لے کر آتے ہیں تو وہ آپ کے 7 نام ہو گئے، تو آپ نے ایک نام اپنے نام پہ کیا، اور اس کے بعد آپ جس کے نام پہ، ایک نے ایسی کہا کہ بھائی میں جو ہوں قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نام پہ نہیں کرنا چاہتا، تو بے شک ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر سال جو ہے وہ مسجد، جب مدینے میں رہیں آپ نے 10 سال قربانی کی، 10 سال لگاتار آپ نے قربانی کیا، اور 1 مرتبہ آپ نے پوری زندگی میں حج کیا، 1 سال حج کیا۔ اور اس درمیان پہ ایسا بھی وقت آیا تھا، ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 رات اور 3 دن ایسے ہوتے تھے کھانے کو بھی نہیں ہوتے تھے، ایسا بھی وقت 40 دن کے معاملات ایسے ہوتے تھے جو گھر میں گندم اور چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں، لیکن ایسے حالات میں بھی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پورے 10 سال میں 1 دن بھی قربانی کو تر نہیں کیا، اور جب بھی آپ نے قربانی کیا 2 کیا، ایک اپنے نام پر جو واجب ہے اور دوسرا اپنے آل اور امتی کے نام پہ۔
کچھ جگہوں پہ اپنے آل اور امتی کے نام. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے آقا نے جب کیا ہے تو ہم بھی کریں گے, تو آپ جب آقا پہ کریں گے تو اگر آپ صاحب ثروت ہیں اور استطاعت ہیں تو آپ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کریں, اور جو دوسرا ہے وہ اپنے واجب جو ہے اس کے نام پہ کریں جو آپ پر واجب بنتا ہے. اس کے بعد آپ جس کے نام پہ دیکھیں, جس کے نام پر واجب کے بعد آپ جس کے نام پہ کریں گے جتنا کریں گے وہ آپ کا نفلی عبادت ہوگا, نفلی عبادت ہوگا. اور اچھی بات ہے کہ وہ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ جو عمل ہے نا ہمارا لوگوں کا کرنا, قربانی کا جو کرنا ہے, وہ مین مقصد یہی ہے کہ مین جو ہے کہ جب قربانی ہم کر دیتے ہیں تو واجب تو ہمارا پورا ہوتا ہے, اس کے بعد جو اس کے گوشت کے معاملات ہوتے ہیں وہ بات پھر وہی ہے کہ ان لوگوں تک پہنچ جاتا ہے جو مسکین اور غربا ہوتے ہیں, جو پورے سال نہیں کھاتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح حضرت. بہت خوبصورت انداز میں میر صاحب نے رہنمائی فرما دی اور اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیا جو نصاب کے حوالے سے, زکوٰۃ اور قربانی کے حوالے سے, کہ اس نصاب میں تفریق کس طرح سے ہے, اس میں سال کا گزرنا شرط ہے. یہاں پر اگر ایام نہر میں 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اتنی اگر استطاعت ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. ناظرین کرام, بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کلام شامل کریں گے. محترم وسیم مسیح صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت پیش فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی کملی والے کے کرم کی بات ہے, کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی بات ہے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے, ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات ہے, کملی والے کے کرم کی. اور بے عمل ہوں کچھ نہیں, بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں, لاج والے لاج تیرے ہاتھ گئے, لاج والے لاج تیرے, لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں, گو برا ہوں میں یا رسول اللہ, لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے, میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا, میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا, لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا, لاج والے لاج تیرے ہاتھ ہے, ہاتھ ہے, لاج والے لاج تیرے. خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو, جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے, لاج والے لاج تیرے ہاتھ
ہاتھ ہے لاج والے لاج تیرے، اور مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، کیوں؟ آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمینہ کا لال میرے، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، کملے والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا، اور مرتبہ اس کا ہے شاہوں سے بلند، جس کی جھولی میں تیری خیرات ہے، جس کی جھولی میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جس کی جھولی میں تیری خیرات ہے، جس کی جھولی میں تیری، اور روضہ خواجہ پہ جا کے دیکھ لو، روضہ خواجہ پہ جا کر دیکھ لو، مصطفیٰ کے نور کی برسات ہے، مصطفیٰ کے نور کی، اور ہر قدم پر اے علی میں بے نوا، ہر قدم پر اے علی میں بے نوا، ہر قدم پر اے علی میں بے نوا، رہنما شاہ کی ذات ہے، ذات ہے، رہنما شاہ کی ذات ہے، کملی والے کے کرم کی، اور نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، نور سے روشن جو کائنات ہے، جلوائے سرکار کی خیرات ہے، جلوائے سرکار کی خیرات ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترم وسیم صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہت خوبصورت استغاثہ کلام کہ کملی والے کی کرم کی کیا بات ہے، اور ان کا ہی کرم ہے کہ اس کرم کی بدولت رب تبارک و تعالی جس کی چاہے بگڑی بنا دے، اور آقا کریم اگر کرم فرما دیں تو یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار. بس دعا یہی ہر دم کرنی چاہیے کہ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر غلامی کی سند بخش دیں. اور پھر جب یہ قبولیت کی سند مل جائے تو انسان پھر انہی نیک اعمال کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو نیک اعمال کہیں پر احساس کی صورت میں اور کہیں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام نامی اس میں گرامی کی نسبت سے ان دسترخوان کو سجا کر، ان غربا کی داد رسی کر کر، ان کی مزاج پرسی کر کر، کہیں پر بیمار کے لیے کوئی انتظام کر کر، کہیں کسی بھوکے کی بھوک کو مٹا کر، اور کہیں کسی پیاسے کی پیاس بجھا کر ان کاموں کو کیا جاتا ہے. یہ تمام کرم کی بات ہے. انسانی نہ وقت ہے نہ انسان کے اندر اتنی استطاعت ہے، اور جن کو دیا تو ان کو دینے کے بعد کسی کو استطاعت نہیں دی اور کسی کو نہ دے کر اتنا کچھ عطا کیا کہ وہ تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، اور رہتی دنیا تک ان کا فیض بھی جاری ہے. ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے یہ سلسلہ لائف ٹیلیتھون کا، اس احساس اور محبت کا، اس قربانی کا کہ جس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں اس کو اپیل سے زیادہ ایک موقع سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیکی کا ایسا موقع ہے کہ اس موقع کو گوایا نہ جائے، بلکہ اس سے وہ فائدہ اٹھایا جائے جو نہ صرف دنیا میں آپ کو پرسکون رکھے گا، بلکہ دنیا سے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو وہی قربانی آپ کے لیے، آپ کے نزا کے اس عالم میں آپ کو دنیا کے لیے ایک ایسا نمونہ عمل پیش کر رہا ہوگا کہ دیکھ کہ یہ رب کی بارگاہ میں اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتا تھا، تو آج رب نے کیا خوبصورت اس کو دنیا سے رخصت کیا ہے کہ اس قربانی کے عمل میں حصے دار بن جائیں. اور حصہ لینے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ قربانی کے اس عمل میں if you people belong to the country from west or you are in USA, so you have to pay USA $525 for full cow, $75 for a share in cow, and for a goat contribution required $145. If you want to perform this qurbani in India, so you have to pay $259 only for full cow. For share in a cow, it's $37, or for goat, it's $160. And if you want to perform this qurbani at Jammu and Kashmir, so $574 required for full cow, $82 for share in a cow, and $195 for sheep qurbani. So this is the process. These are the amounts which required to be done for this qurbani process. And how to donate, all the details are on the screen. You are watching live at QTV Telethon for Ehsaas Foundation platform. You have to pay via online ehsaasfoundation.org. Go there and contribute via online. If you want to pay via checks and pay orders, so you have to post at our postal address. And if you want to deposit this amount, so you have to visit Chase Bank branch near to your area, and you have to pay all these amounts for qurbani in Pakistan, in India, or in Jammu and Kashmir. And you have an opportunity to participate and to take a part for qurbani process and get what you really want. Because what we are talking about, hunger and thirst, these
all are belonging and what you have to pay. If you have $1 even, so you have to give or donate $1. If you have $10, so you have to donate $10. You have $50, so you have to donate $50. We have more than 27 areas where we are working all over Pakistan, and along Pakistan we are doing it in our neighbor countries like India and Jammu and Kashmir. It's up to you, and it's possible just because of you people donations. ناظرین کرام، جس طرح سے کہ یہ اپیل اور یہ تمام سلسلہ چل رہا ہے، رانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سماجی حوالوں سے تو ایک ممتاز شخصیت ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک حوالہ اور آپ کی ایک پہچان تعلیمی حوالے بھی ہیں. رانا صاحب، جس طرح سے آغاز میں ہم نے تھوڑی سی اس حوالے سے سماج کے رویے پہ بھی بات کی، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ کیا تعلیم ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ انقلاب برپا کر پا رہی ہے کہ آج اگر ہم بیٹھ کر ایک بھوک کی بات کر رہے ہیں، پیاس کی بات کر رہے ہیں، ایک احساس کی بات کر رہے ہیں، تو کیا کوئی مضمون صرف احساس کا اگر چیپٹر ہم بچے کو پڑھا دیں تو وہ عملاً اس کے لیے دنیا کے اندر وہ کوئی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے؟ ایک ایسی تبدیلی کہ جہاں پر وہ کسی بھوکے کو دیکھو تو اپنے پاس موجود ایک چیز ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو دے دے کہ یہ عمل اہل بیت کا رہا ہے، یا اپنی ہی چیز وہ دے دے، یا پھر ہمیں کوئی اور طریقہ کار وہ ہوگا کرنا ہوگا، کیونکہ تربیت بہت اہم ہے اس وقت. الحمدللہ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اب جو دور ہے، تعلیم ایک شعور دیتی، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، جی جی، شعور آگہی فراہم کرتا ہے بچوں میں. تعلیم کے ساتھ ساتھ اب تو خیر وہ سوشیالوجی اور یہ سارے مضمون تو ہیں ہمارے پاس، جی جی جی، لیکن شروع سے ہی اصل معاملہ گھر کا ماحول، بالکل. آپ کے گھر کا سٹائل کیا ہے، تربیت کیا ہے، ماں باپ نے کیا اس کے اندر بچے کو سکھایا ہے، کتنا ہے. اگر ماں باپ کا دل بڑا ہے، سخی ہے، اپنا سسٹم چلا رہے ہیں، گھر کا نظام، دوسروں کا خیال کر رہے ہیں، پڑوسیوں کا خیال کر رہے ہیں، معاشرے کا خیال کر رہے ہیں، تو بچے کے اندر قدرتی بات ہے یہ شعور آ جاتا ہے. اسکولوں میں بھی بچوں کو مختلف ہیلے بہانے، جب بھی مطلب گزشتہ سیلاب جب آیا تو ہم نے اپنے اسکول میں اپیل کی بچوں سے کہ بھئی سیلاب آ گیا، ملک بہت خراب پوزیشن میں ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں. اور لوگوں نے اپنے بچوں کے ذریعے پیسے بھی دیے، کپڑا بھی دیا، راشن بھی دیا، اور اچھا خاصا. اس کا مقصد صرف یہی جو آپ کا جذبہ، آپ جو فرما رہے ہیں، بچوں کے اندر جذبہ پیدا کرنا تھا، بالکل، کہ بھئی یہ کام اب ہو گیا ہے، اس کو ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر ہم نے ایک اور سبق دیا تھا، اپنی پاکٹ منی سے جو ماں باپ نے 50 میں دیے سموسہ کھانے کے لیے، کولڈ ڈرنک پینے کے لیے، اس کی تربیت دی گئی ہم نے کہ بھئی اس میں سے ڈونیٹ کرو. جو ماں باپ کو بھجوا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کیا دے رہے ہیں؟ تو اس 50 روپے میں سے ان سے انہیں 20 روپے 25 میں لیے، جسٹ اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کام کرتے رہنا چاہیے، یہ ضرورت ہے معاشرے کی. اسی سے آگے جا کے بات بڑھتی ہے. جب آپ کا جذبہ شروع سے بن جاتا ہے تو پھر بڑے ہو کر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے کہ بھی آپ خیال کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، بھاگا دوڑ کرتے ہیں. میری ساری زندگی میں 45 سال ہو گئے مجھے کراچی میں، زیادہ تر ہم نے سوشل ورک کیا ہے. جب بھی کبھی موقع ملا ہے، جب بھی کہیں مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، وہ سیلاب ہو، زلزلے ہوں، عام حالات میں، غربت تو آپ جو آج کل کے حالات ہیں اس پہ غربت آپ کے سامنے ہے. بالکل صحیح. عام میرے جیسا سفید پوش آدمی بھی مجبور ہو چکا ہے کہ اس کی مدد کی جائے. تو اگر یہ تربیت یافتہ بچے ہوں گے، اپنے ہمارے نبی کا فرمان ہے، حکم ہے ہمیں کہ اپنے گھر سے 40 گھر ادھر دیکھو، 40 گھر ادھر دیکھو. کوئی ایسا بندہ تو نہیں رہ گیا جس کے گھر میں آپ نے تو سیر ہو کے کھا لیا، پکا لیا، بہت ساری خوشبوئیں بھی برانڈ تھی، کیا اس نے کھایا نہیں کھایا، وہ بھوکا تو نہیں سو گیا، یا اس کے پاس گنجائش نہیں تھی؟ آپ کو یاد ہو، شاید آپ نے دیکھا ہو، پہلے گھروں میں مائیں جو تھی نا، وہ بچوں کے ذریعے اپنے گھر کے پکا ہوا کھانا پڑوس میں ضرور بھجاتی. بھلے اس گھر میں 6 بکرے پکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر سے جو چیز پکائی ہے انہوں نے اس ذمہ داری کے ساتھ
یہ پتہ نہیں حالات کیا ہے، یہ ایک حسن اخلاق کے طور پہ وہ جا کے بچے دیا کرتے تھے، اکرام تھا بالکل. بچے دیا کرتے جا کے، اور بچوں کے اندر یہ بڑی خوبصورتی پیدا ہوتی تھی، بچوں کا احساس اسی دن سے احساس شروع ہو جاتا کہ یہ کام بھی ایک کرنا ہے، یہ عمل باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور اس معاشرے کا ایک حصہ ہے. اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ نفسا نفسی کا دور ہے، لیکن ہم نا امید نہیں، نوجوان نسل الحمدللہ بہت جذبہ رکھتی ہے. آپ نے اسلام کو اس زلزلے میں دیکھا تھا، پورا کراچی مثال ہے دنیا میں، اس کا مطلب احساس ہے، تو رنگ ہی ایک الگ تھا بالکل. ہاں احساس ہے لوگوں میں. بدقسمتی کیا ہے کہ میرا اور آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوگوں کو پریشان کرتا ہے، پتہ نہیں ہوگا پہنچائے گا. یہ جو ایک عدم وہ ہے نا اعتماد کا مسئلہ، عدم اعتماد ایک لوگوں کے اندر جو یہ بھی آتا آ ہے. گیا. ہاں بالکل. اس کو دور کرنے کے لیے پھر آج کل میڈیا بہت کام کر رہا ہے، اور پھر میں کہوں گا تربیت. اپنے حصے کا کام کرو. دنیا کیا کر رہی ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پھر چھوڑ دے. میں نے کیا کیا، میں کیا کر سکتا تھا، اپنے حصے کی شمع جلائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے میں خوبصورتی بھی آئے گی، لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی. ہم تو بچوں کو مطلب میرے بچے گوشت ووشت نہیں کھاتے، میں فرق نہیں بتا رہا ہوں. گائے رانی ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے سب. ابھی بھی رات میں نے فون کیا، گائے میں گائے کو چارہ وارہ کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. بٹ جب گوشت ہو گیا ان کی ڈیوٹی ختم ہو، گھر میں جو پکڑا اس کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی. لیکن بابا فلاں بندہ رہتا ہے، فلاں جگہ چلا. میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ چلو یہ بھی احساس موجود ہے کہ بچوں کو اس فکر ہے کہ میرے محلے میں، میری گلی میں، میرے گارڈ ماسی ہے جو بھی ہے اس تک پہنچانا گوشت کو اس اہتمامات کے ساتھ. اور آپ مجھے آپ والی بات بڑی اچھی احساس کے ہی ذریعے سے احساس کا سارا کام. وہ سارا کام آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں کہ سب کو موقع دے رہے ہیں، اور آپ نے جو ٹیم بنائی ہوئی ہے، جو کام آپ کا احساس کا ہے، لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے مال کی حفاظت دوسرے لوگ کر رہے ہیں، آپ کی خواہشات کو دوسرے لوگ پائے تک پہنچا رہے ہیں. اور عملاً بھی جو کیا کہتے ہیں، آپ اگر اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ان ویژولز کو بھی اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس میں بھی رانا صاحب اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر باقاعدہ نظر آتا ہے کہ کس انداز سے مطلب بڑے فربہ قسم کے جانور جی ہیں. جی ماشاءاللہ. اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بڑا ناراض بھی نظر آتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ وقف قربانی کے لیے کہا تھا، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ جانور بڑا بوڑھا تھا، بہت کمزور تھا، لاغر تھا، اس طرح کی چیزیں. لیکن یہ تمام چیزیں کیونکہ ڈونر کو باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کی قربانی کا یہ حصہ، یہ انداز اور وہ ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہی جو شاعر نے کہا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو بس وہ اسی شمع کو جلانے کے لیے وہی ایک اپیل، وہی ایک سلسلہ جو کہ ہم تمام یہاں پر آج موجود ہیں. اور جس طرح میں نے یہ کہا نا کہ اپیل سے کہیں زیادہ یہ شاید آپ ناظرین کو یہ موقع ایک میسر آ رہا ہے. اور یہ ناظرین کرام اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو چنا کرتا ہے. کسی کو احساس فاؤنڈیشن قائم کرنے کا موقع دیتا ہے، اور کسی کو دل میں یہ جذبہ عطا کرتا ہے کہ وہ دینے والا بن جائے. کوئی پہنچانے پہ معمور ہے اور کوئی دینے پہ معمور ہے. تو اگر آپ دے رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ رب نے آپ کو منتخب کر لیا اس کام کے لیے کہ وہ کام جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ کار ہے. اور حکم بھی ہے کہ یتامہ کے پاس پہنچو، مساکین کے پاس پہنچو، غرباء کے پاس پہنچو، نادار کے پاس پہنچو. اور ان تمام تک پہنچ کو ممکن بنا رہا ہے احساس فاؤنڈیشن آپ کے بہاف پہ اپنے رضاکاروں کے ذریعے سے، اپنے رضاکاروں کے ساتھ ساتھ اس پوری ٹیم کے ذریعے سے جو کسی نہ کسی شکل میں اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر اس اپیل کو کر رہے ہیں تو وہ بھی اگر ممکن ہو پا رہا ہے تو آپ کے اس تمام کام اور کار خیر کے ذریعے سے. اور جس طرح سے رانا صاحب نے ایک اور بات کی کہ احساس نصاب میں شامل کر دیں آپ، اور آپ اس نصاب کو پڑھانا شروع کر دیں
پڑھانے سے زیادہ عملاً جب تک آپ نہیں جائیں گے تو ہمیں ہمارا مذہب بھی، ہماری تمام اقدار بھی اور ثقافت بھی یہی بتاتی ہے کہ آپ کی تربیت، گھر کی تربیت ہی اس چیز کو اس انداز سے کہ شاید دوبارہ اس سلسلے کو آغاز کرنا ہوگا کہ گھر سے گھر ان تمام اشیاء کو ان لوگوں تک پہنچانا ہوگا کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ میر صاحب، ایک چیز اسی دوران میں ایک چیز جو ذہن میں آئی کہ جانوروں کی جو انتخاب ہے نا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو بہت سارے لوگوں کی جو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ کمپلینٹس ہوتی ہیں کہ بھئی بوڑھا جانور لے لیا اور وہ کر لیا، بہت سارے تو فلاحی اداروں کا بھی ایک وہ ہے، اور ایک بڑا زبردست ٹرینڈ سیٹ کیا ہے احساس فاؤنڈیشن نے، ایک بڑی ذمہ داری بھی لوگوں کے اوپر عائد کر دی ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ جب آپ کو ایک چیز کا امین بنا دیا تو کس حد تک آپ کو اس ذمہ داری میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تقسیم میں بھی، اس کو خریداری میں بھی اور اس کی قربانی میں بھی؟ دیکھیں نعمان بھائی، جیسے آج کل ابھی حالات ہیں، چیزیں ہیں، معاملات میں چل رہی ہیں چیزیں، پریشانیاں بھی لوگوں کو جانے میں مشقتیں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے خاص طور پر باہر کے جو ویورز ہیں جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک بڑا اچھا ایک نظام ہے۔ اگر یہاں کے لوگوں کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ہمیں جب انڈیویجول جب لوگ اپنا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو واقعی بڑی مشقت ہوتی ہے۔ ایک تو جانا، وہ ایک ہے طرز عمل، اچھا عمل ہے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ضمناً بتا دیجیے گا کہ جو جا رہا ہے خریداری کے لیے اس کے بھی نام اعمال میں کچھ نیکیاں اس کو میسر آ رہی ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی جتنے ہاتھوں سے ہو کر جائے اللہ پاک ان سبوں کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ فاؤنڈر ہیں نا احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں، ان سے ان تک سے لے کر جس نے اس عمل میں، دیکھیں ایک عذر کا ہونا ایک الگ ہے، لیکن نیکی کی غرض سے دیکھیں ہم جب کام کرتے ہیں نا تو کام میں تو ہمیں اس کا عذر مل رہا ہوتا ہے، لیکن نیکی کام کرنا ایک عبادت بھی ہے، نوکری کرنا، جانا، پیشہ، اس کا عذر آپ کو مل رہا ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میں عبادت بھی کر رہا ہوں تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس عمل میں احساس فاؤنڈیشن کے جو فاؤنڈر ہیں ان سے لے کر ہم سب جتنے بھی رضاکار ہیں، یا یہ رضاکار جتنے بھی الحمدللہ دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ لوگ جتنا اپنا پارٹیسپیٹ نیک نیت سے کر رہے ہیں اللہ پاک ان سبوں کو اس کا اجر بھی عطا فرما رہا ہے، چاہے وہ ڈونر ہے، چاہے وہ ورکنگ کلاس سے کوئی بھی کلاس میں ہے جو دے رہے ہیں، ان کے ایک بندے کے دینے کے عمل سے لے کر اس غربات تک پہنچانے تک کہ جتنے لوگ اس میں شامل ہیں اللہ پاک ان سب کو اجر عطا فرما رہا ہے۔ حتیٰ کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اگر ہماری نیت کے حوالے سے چیزیں بہتری۔ تو یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو قربانی کا تعلق دیکھیں سب سے مین چیز ہے نا، لاجیکلی ایک بات بتاؤں، جو حکمت بھی اس بات کو کہتی ہے، میڈیکل بھی ایک بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ جو چیز کھائیں گے آپ کی باڈی میں اس کا اثر وہی آئے گا، اور ہمارے اسلام میں یہی ہے کہ پاک اور طاہر، صاف، پاک اور صاف کا معاملہ۔ اچھا، ہماری جو پاکی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ظاہری نہیں، وہ باطنی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ایونٹ میں ایک بات کہی تھی، گفتگو کی تھی اپنے انگلینڈ کے حوالے سے، میں لنڈن میں تھا تو بہت سے لوگ جو تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار یہ غیر مسلم کہ یار مارنا ہمارا بھی مقصد ہے، مارنا آپ کا بھی مقصد ہے، لیکن آپ اس کو ایک جملہ کہتے ہو ذبح کرنا، یعنی کہ حلال کرنا۔ واٹس دا میننگ آف حلال؟ حلال کے معنی کیا ہیں؟ تو کانسیپٹ ان کا یہ آتا تھا کہ بھائی حلال کے معنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی، یعنی کہ پاک اور صاف۔ تو وہ یہ کہتے تھے گورے کہ یار جتنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ہم خیال رکھتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے کچن کو جیسے آئے دن جو ہے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہے کچن کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، تو بولتے کہ یار جتنا ہم یورپ والے کر رہے ہوتے ہیں اتنا آپ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ یہ کہتے ہو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا معاملہ تو ہماری صفائی تو بہت بہتر ہے تمہارے اس میں۔ تو ہمارے اسلام میں، اور آپ کسی جاندار کو مارتے ہو تو اس کو رگڑ دیتے ہو، رگڑ سے مراد ذبح ہم کرتے ہیں تو یار یہ تو اس کو اذیت دے رہے ہو آپ۔ لیکن دیکھیں ہمارا اسلام کوئی بھی عمل جو ہے نا یقین مانے تکلیف دہ نہیں ہوتی، اس میں لاجک ہے، اس میں حکمت ہے، لاجک ایک حکمت ہے۔ تو جب اس کے بارے میں خبر مجھے ملی یا پوچھا ان لوگوں نے تو میرے مرشد کریم نے اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمایا، میں نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو ہماری جو صفائی جو ہے نا وہ ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے۔ جب ہم جاندار کو رگڑ دیتے ہیں نا تو اس رگڑ دینے میں اس کے جسم کا پورا خون جو ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، اور آپ کسی بھی مرض کو آپ چیک کرتے ہیں تو بلڈ سے چیک کرتے ہیں،
لاجیکلی میں بات کر رہا بالکل ہوں. درست. آپ کسی بھی مرض کو اپنے چیک کرتے ہیں تو کس سے چیک کرتے ہیں؟ بلڈ سے. بلڈ سے. کیونکہ کوئی بھی بیماری آپ کے اندر منتقل ہوتی ہے تو وہ اس کا جنس جو ہے وہ بلڈ سے ہوتا ہے. تو ہمارے جو دین کا جو عمل ہے, جب ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اس کو رگڑ دیتے ہیں, تو جاندار جو ہے وہ اتنا جان لگاتا ہے کہ پورے جسم کا بلڈ جو ہوتا ہے, جو ہمارے لیے صحت مضر ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے, وہ پورا بلڈ باہر نکال دیتا ہے, اور ہمارے لیے وہ گوشت جو ہے وہ صحت مند اور تندرست اور ہمارے لیے مفید ہو جاتا ہے. واہ کیا ہمارے لیے مفید ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اسلام میں یہ جو رکھا گیا ہے نا کہ جب تم قربانی کا جانور لو تو تندرست ہو, جوان ہو, تگڑا ہو, چیزیں ایسا ہو کہ جب, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تم قربانی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, نہ اسے خون چاہیے تمہارا, نہ گوشت چاہیے, لیکن وہ تمہاری نیت تو قبول ہو گئی, لیکن اس کے بعد اس کو تمہیں تقسیم تو کرنا ہے نا, کھانا ہے نا, تو تم جس کو پہنچاؤ تو وہ جانور جو ہے تندرست رہے گا, تو وہ بندہ جب کھائے گا تو وہ بھی تندرست رہے گا, وہ بھی صحت مند رہے گا. دیکھیں ابھی جو بیماریاں چل رہی تھی قربانی کے حوالے سے, الحمدللہ احساس, یہ جو احساس ہے ہمارا, اس کے حوالے سے یہ اپنی ان تمام چیزوں کو میڈیکلی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ڈاکٹر بھی ہیں. جی 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 بالکل, پورا جو ایک پینل موجود پورے ہوتا ہے. ایک پینل ہے پورا. لیکن ابھی کچھ سال پہلے علماء کرام کا حلق کے حوالے سے لے کے تمام چیزوں کا, لیکن ہم جب لے لیتے ہیں ہم کچھ جگہوں پہ دھوکہ کھا لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اب جب قربانی سے وہ ایک بیماری چل رہی تھی پیلز کی, پتہ نہیں کسی ایک زخم کے حوالے سے, اور اس کا اثر یقین مانے خاص طور پر کراچی میں اتنا زیادہ ہوا تھا کہ میں نے جب ریشو دیکھا, کیونکہ الحمدللہ حکمت سے بھی تعلق ہے میرا, تو دیکھا میں نے کہ تقریباً 75% لوگ جو ہے نا وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے خارش کے حوالے سے. ہر تیسرے چوتھے بندے کو دیکھیں ڈاکٹر میں لائن لگا ہوا ہے کہ اس کے ڈرمالوجسٹ کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے, کیونکہ 90% 75% لوگ جو ہے نا یہ خارش کی بیماریوں سے مبتلا, کیونکہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ وائرس جانوروں میں منتقل ہوا اور جانوروں سے جانوروں میں ہو کر پھر اس کا جب گوشت ہم نے استعمال کیا تو اس سے ہم جو ہیں اس میں افیکٹڈ ہوئے. تو اسی لیے ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز پیش کرو تو وہ بالکل فٹ ہونا چاہیے, تندرست ہونا چاہیے اور توانا ہونا چاہیے, جس کے بارے میں جوان ہو, 2 دانت کا معاملہ یہ تو ہم نے رکھا ہے, 2 دانت ہو, جوان ہو, یہ کیا نام اس کا, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی ہو, اس کے معاملات نہیں ہو, کیونکہ ایسا ہو کہ ایسا جانور ہو کہ وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکے, وہ چل کر قربان گاہ تک جا سکے. اور یہ دیکھیں اس میں پھر کہہ رہا ہوں حکمت ہے, لاجک ہے کہ ہمیں تندرست اور اچھا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے, جس سے وہ گوشت جب جائے تو بندہ کھا کے بھی تندرست اور صحت مند ہے. واہ, بہت خوبصورت انداز سے حضرت نے رہنمائی فرما دی, اور باقاعدہ ان تمام امور کو اور ان تمام عمل کو کہ آپ نے کس انداز سے قربانی کے عمل سے گزرنا ہے, چاہے وہ جانور کی سلیکشن ہو, چاہے جانور کی قربانی ہو, یا پھر آگے کے مراحل ہوں کہ گوشت میں کن چیزوں کا, وائرس کے حوالے سے بھی ایک رہنمائی فرما دی. ناظرین کرام, ایک کلام شامل کریں گے, کیفیات کا ساتھ ساتھ چلنا, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی, برکات کا باعث, کیفیات کا باعث, اور اس عمل کے بدلے میں رب تبارک و تعالی جو اجر عطا کرے اس کی تو کیا ہی بات ہے. جناب محترم وسیم وسیع صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. خدا کا شکر ہے, خدا کا شکر ہے, فقط ان کی بات شامل ہے, میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے, میرے عروج میں آقا کی نعت شامل ہے. ہاں مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی, مفلس زندگی
اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں نیراک سے دروں جگمگائے نہ کیوں نیراک سے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی چھاؤ جن کی گھنی وہ شجر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں جگمگائے نہ کیوں ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہو کیا یہ کم ہے کہ میں سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہو ان کا مجذوب ہو کیا یہ کم ہے کہ میں سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرو بن گیا دل مظفر چراغ گھروں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرو بن گیا دل مظفر
پر چراغے غروں، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکسِ درو، جگمگائے نہ کیوں میرا عکسِ درو، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت کلام حضرت مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بہت خوبصورت عشق میں ڈوبا ہوا کلام۔ مظفر وارثی فرماتے ہیں کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، اور ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں۔ اور ناظرین کرام، مظفر وارثی نے ایک مقام پر فرمایا کہ لگی ہے بھیڑ یہ کیسی اس کے گرد فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے غلام، ان کا انداز الگ، ان کی گفتار الگ، ان کا مقام الگ، اور مقام و مرتبہ کیا ہے کہ بارگاہ میں حاضر ہوں اگر خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا صاحب کی، تو وہاں بیٹھ کر آپ لکھ جائیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کامل را رہنما۔ یہ ان کے غلاموں کا انداز ہے، اور انداز بھی جداگانہ ہے۔ جس طرح آغاز میں میں نے ناظرین کرام آپ کے سامنے یہ بتایا اور بیان کیا کہ بزرگان دین کا تو طریقہ ہی الگ ہے کہ تصوف کہ جہاں پر وہ تائب کریں، تائب کے بعد دلوں کو مصفہ کریں اور پھر ولایت کی جانب لائیں کہ ولی اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب کا مقبول بندہ بنانے کے لیے کوشاں رہیں، اور پھر اس فنائیت کی طرف لے کر جائیں کہ جہاں فنا فی الوالدین نصیب ہو، تو پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو، اور پھر یہ سفر ہوتا ہوتا فنا فی الرسول تک، اور فنا فی الرسول سے بقا باللہ تک جائے۔ ناظرین کرام، ان محبت والوں کی باتیں، ان پیاروں کی باتیں کہ جنہوں نے احساس کو احساس بنایا، بتایا، اور آج تک رہتی دنیا تک اپنے ان افراد، اپنے ان افعال، اپنے ان اعمال کے ذریعے سے کہ جو عمل خیر بھی ہے، جو عمل کثیر بھی ہے، جو علم بعمل بھی ہے، کہ اس طریق پر ہمیں چلایا اور ہمیں بتایا۔ ناظرین کرام، اس طریق کو اور اس اصول کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس پر چلنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ یہی خیر راستہ ہے، یہی بھلائی کا راستہ ہے، یہی احساس کا راستہ ہے، یہی محبتوں کا راستہ ہے کہ اگر آپ ان محبتوں کے راستے میں آنا چاہتے ہیں اور اس احساس سے جڑنا چاہتے ہیں جس سے احساس فاؤنڈیشن آپ کو جوڑ رہا ہے، تو آپ قربانی کے اس عمل میں شامل ہو جائیں کہ وہ عمل جو کہ عمل خیر بھی ہے، جو حکم ربی بھی ہے، جو رب کے خلیل کا عمل ہے، جو رب کے خلیل سے آیا ہے عمل رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ڈونیشنز کا، آپ کے قربانی کے عطیات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اس وقت حائل ہے ایک وقفہ، اس وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔